السلام علیکم دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بریلوی عالم جو ہے تو صحیح قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے اور یہ توحید کو صحیح بیان نہیں کرتے، یہ ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5 چیز ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس۔ میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ اکرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے مولانا صاحب نے شروع میں زبردست بات کی، قرآن کا اچھے انداز سے ترجمہ بھی کیا اور کہا کہ میں کوئی الفاظ چرا کے نہیں لاؤں گا، صحیح طریقے سے بیان کیا، لیکن آخر پہ جا کے آخرکار انہوں نے ڈنڈی ماری تھی، جو ان کا کام ہے۔ یہ اسی طرح سے ہمیشہ قرآن کی آیتوں میں اپنی ڈنڈی مار کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہی ہے ان کا اصل کام۔ پہلے میں نے بھی سوچا تھا کہ مولانا صاحب کوئی زبردست بات کرنے والے ہیں، یہ لوگ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے نہیں، تب تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیانی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح سے کر رہے ہیں ہم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کی کیٹیگری میں کھڑا کر دو اور پیر عبد القادر جیلانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگری میں کھڑا کر دو۔ نبی کا مقام اپنی جگہ پہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ کسی انسان تو دور کی بات ہے کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھا، کسی فرشتے کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا تھا، ایسی ایسی خبروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا تھا، وہ خبریں بتائی تھی۔ یہ کس کا ایمان نہیں ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم غیب کا علم رکھنے والا نہیں مانیں گے تب تک شاید ہماری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا کے اس کے نام کے نعرے لگاؤ، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی سیرت کو اپناؤ، اور جس طرح سے محبت کرنے کا ہمیں اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے محبت کی جائے۔ اور علم غیب کی ان کو ڈیفینیشن بھی نہیں آتی کہ علم غیب ہوتا کیا ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی نے عطا نہ کیا ہو، جو ہمیشہ سے علم ہو، جس طرح اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کی صفت ہے کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کو کریٹ کر رہا ہے تو اس کی ہر اچھے اور برے عمل سے پہلے آگاہ ہوتا ہے، اس کو خبر ہوتی ہے، علم ہوتا ہے اس کے پاس۔ یہ ہوتا ہے علم غیب، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ علم غیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہ آخر پہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں علم غیب کسی کو دیتا نہیں ہوں، آخر پہ جو انہوں نے ترجمہ کیا اس کا ترجمہ انہوں نے بالکل اپنے مطابق کیا ہے۔ اللہ جو چاہے عطا کرتا ہے، یہ کس کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم اللہ نے عطا کیا ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کا، اللہ نے کتنا علم عطا کیا ان کو۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن اللہ کی عطا ہے وہ،
اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ علم غائب نہیں ہے. یہ غائب کی علم کی صفت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائے جاتے تھے. وہ بتایا ہوا علم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہوا ہے. ہاں ہر مسلمان کا یہ مسلمان دور کی بات ہے، یہ کافروں کو بھی اس دور کے مشرکوں کا بھی یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بھی صادق الامین مانتے تھے، ان کا بھی ایمان تھا. یہ کس کا ایمان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلیٰ علم تھا. اور جو علم غیب ہوتا ہے کہ وہ کسی کا بتایا ہوا نہیں ہوتا، وہ خود سے خود پہلے سے ہمیشہ سے ہوتا ہے. جو علم غیب ہوتا ہے یہ ہوتی ہے علم غیب کی ڈیفینیشن جو آج تک آپ کو پتہ نہیں ہے. جو اللہ کی بتائی ہوا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، علم غیب نہیں ہے. اور اعلیٰ علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ علم بتایا گیا ہوا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی ولی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جھوٹی موٹی کرامتیں بیان کریں. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو مشکل کشا، حاجت کا، علم غیب، مختار کل یہ مانے. تو جب وہ نبی سے محبت کا تقاضا پورا ہوگا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی صفاتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی صفاتیں رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ قرآن میں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کر کے بتائی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم آپ اللہ نے نہیں کھائی؟ کیا آپ کے چہرے کی، آپ کے رخسار کی قسم نہیں کھائی؟ تو کیا قرآن میں کوئی ایک آیت بتا سکتے ہیں کہ جو جہاں پر اللہ نے فرمایا ہو کہ اے غائب کی علم رکھنے والے، کہیں ایسا قرآن میں ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم کتابوں سے ثابت کریں گے، وہ بھی اپنے اکابرین بھی پتہ ان کی کتابوں سے پتہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے. آپ حدیث سے کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ کوئی ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں، یہ فرمایا ہو. کوئی صحیح حدیث سے یہ ثابت کر کے دکھائیں. یاد رکھیے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، جو کام نبی نے کیا ہو وہ کیا جائے. مولانا صاحب نبی کے دانت مبارک ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. نبی جہاد دے گئے. آپ نے کبھی جہاد کیا؟ آپ نے کبھی کافروں کے اسلام کی دعوت دی؟ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، نبی کے کام کو اپنایا جائے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپناتا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. یہ نہیں ہے کہ اس کے نام کے نعرے لگائے جائیں، اس کے نام پر چندے کھائے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کام کو اپنایا جائے، اسلام کی دعوت دیا جائے، جہاد کیا جائے. نبی کے دانت شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے. آپ نے کبھی جہاد کیا؟ آپ نے کبھی ہندوؤں کے اندر رہتے آپ نے کبھی کسی ہندو کو اسلام کی دعوت دی؟ نہیں دی ہوگی. آپ کو تو حلوے سے مطلب ہے. دعائیں کرتے ہیں آپ شہادت کی، کبھی کبھی کہ شہادت دے. حلوے کے پلیٹ کے نیچے کوئی بم رکھتا نہیں ہے اور جہاد پہ آپ جاتے نہیں. یہ ہے محبت کا تقاضا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.